صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص صبح و شام کو مسجد کی طرف چل کر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں مہمانی تیار کرتا ہے جب بھی وہ صبح یا شام کو مسجد کی طرف چل کر جائے۔ آگے صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس شخص نے اپنے گھر میں اچھی طرح طہارت حاصل کی، یعنی وضو یا غسل کیا، پھر وہ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر مسجد میں گیا تاکہ وہ اللہ کے فرائض میں سے کوئی فرض ادا کرے، تو اس کے قدم اس طرح شمار ہوں گے کہ ایک قدم گناہ کو مٹائے گا اور دوسرا قدم جو ہے درجہ بلند کرے گا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ آگے صحیح مسلم میں ایک اور حدیث ہے، حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک انصاری آدمی تھا، میرے علم میں کوئی ایسا شخص نہیں جو اس سے زیادہ مسجد سے دور ہو، لیکن اس کا یہ حال تھا کہ کوئی نماز اس سے نہ چوکتی، یعنی ہر نماز جماعت سے ادا کرتا۔ اس سے کہا گیا کہ اگر تو کوئی گدھا خرید لے تاکہ اندھیرے اور سخت گرمی میں اس پر سوار ہو کر آ جایا کر تو بہتر ہو۔ اس نے کہا مجھے تو یہ بھی پسند نہیں کہ میرا گھر مسجد کے قریب ہو، میں تو چاہتا ہوں کہ میرا مسجد کی طرف چل کر جانا اور جب میں اپنے گھر والوں کی طرف واپس جاؤں تو میرا لوٹنا لکھا جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً اللہ نے تیرے لیے یہ سب جمع فرما دیا ہے۔ آگے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث ہے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد کچھ جگہیں خالی ہوئی تو بنو سلمہ قبیلہ نے مسجد کے قریب منتقل ہونے کا ارادہ کیا۔ پس یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ تم مسجد کے قریب منتقل ہونا چاہتے ہو۔ انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً ہم نے یہ ارادہ کیا ہے۔ آپ نے فرمایا اے بنو سلمہ، تم اپنے گھروں میں ہی رہو، تمہارے نشانات قدم لکھے جاتے ہیں، تم اپنے گھروں میں ہی رہو، تمہارے نشانات قدم لکھے جاتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا ہمیں پسند نہیں کہ ہم مسجد کے قریب منتقل ہو، یعنی دور ہی رہیں گے، جب انہوں نے یہ بشارت سنی نبی علیہ السلام سے۔ آگے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کے اعتبار سے لوگوں میں سب سے زیادہ اجر والا وہ شخص ہے جو اس کی طرف سب سے زیادہ دور سے چل کر آتا ہے، پھر وہ جو اس سے بھی زیادہ دور سے چل کر آتا ہے، اور وہ شخص جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے امام کے نماز پڑھنے تک نماز کے لیے انتظار کرتا ہے، اور اس شخص سے کہیں زیادہ اجر کا مستحق ہے جو جماعت کا انتظار کیے بغیر نماز پڑھ کر سو جاتا ہے۔ اگلی حدیث سنن ابو داؤد میں بھی ہے، جامع ترمذی میں بھی ہے صحیح سند سے کہ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اندھیروں میں مسجدوں کی طرف چل کر آنے والوں کو قیامت والے دن کامل روشنی ملنے کی خوشخبری سنا دو۔ آگے صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتلاؤں جس سے اللہ تعالیٰ خطائیں مٹا دیتا ہے اور درجے بلند کرتا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ضرور بتلائیں۔ تو آپ نے فرمایا مشقتوں کے باوجود کامل وضو کرنا، مسجدوں کی طرف کثرت سے قدم اٹھانا، نماز کے بعد نماز کا انتظار کرنا، پس یہی ربط ہے، محاذ جنگ پر پڑاوا ہے، پس یہی ربط ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا۔ آگے جامع ترمذی میں حدیث ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جب تم کسی آدمی کو بار بار مسجد میں آتے جاتے دیکھو تو اس کے ایمان کی گواہی دو۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ کی مسجدوں کو وہی عبادت کرتا ہے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے۔